سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اللہ کے فضل سے 24واں سیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہے ہیں۔ مکی زندگی اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی تھی، اس کے بعد مدنی زندگی اور ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا۔ 2 حصے سفر ہجرت کے پہلے گزر چکے ہیں، آج تیسرا حصہ ہے ہجرت مدینہ کے سفر کا۔ گزشتہ سیشن کے اختتام تک آپ نے جو پڑھا وہ یہاں تک پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر خیریت و عافیت کے ساتھ مکہ سے نکل کر غار ثور تک پہنچے۔ اس انداز سے پہنچے، پھر غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیا والیانہ عقیدت و محبت تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دشمن غار ثور کے دہانے پہ آ گیا، اس کے باوجود اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی۔ ایک کمزور اور ضعیف مخلوق کے ذریعے، جسے میں اور آپ مکڑی کہتے ہیں، اس کے جالے کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صدیق غار یار کی حفاظت فرمائی۔ آج ہم اسے آگے چلتے ہیں تو جو حضرات مسلسل الحمدللہ بیٹھ رہے ہیں تو ان کے لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ایک تسلسل ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے جب آگے روانہ ہوئے، کیا واقعات راستے میں پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ ہے معبد، حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں ملے گا۔ اس بوڑھی اماں سے ملاقات ہوئی اور وہ کیا واقعہ تھا، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ آئے گا سراقہ بن مالک کا۔ سراقہ بن مالک کون تھا اور کس مقصد کے تحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا تھا، اور پھر آخر کیا ہوا۔ پھر تیسرا واقعہ ہم پڑھیں گے بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، وہ بھی کس مقصد کے لیے آئے، پھر آخر کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قباء کے اندر، قباء کی بستی کے اندر پہنچنا، کس شان کے ساتھ حضور پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا استقبال ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کی بستی کے اندر پہنچ کر کیا کیا کام کیے، اور قباء کے بعد پھر مدینہ مسجد نبوی تک کا یا مدینہ کی بستی تک کا سفر ہے۔ یہ ایک پہلے خاکہ بیان کر دیا گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو غار ثور سے نکل کر جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو کیونکہ پیچھے مشرکین نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص جا کر محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھی حضرت ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ اس مقصد کے لیے نکلے تھے، راستے سے واپس ہو گئے۔ ان میں ایک شخص تھے سراقہ بن مالک، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں، یہ خود ان کی روایت ہے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک قاصد آیا، اس نے اعلان کیا کہ سرداران قریش کی طرف سے اعلان ہے کہ جو شخص جا کر محمد اور ان کے جو ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو جا کر لے کے آئے گا، پکڑ کے لائے گا، ان کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں خاموشی سے نکلا اور اپنا گھوڑا لیا اور نیزہ اٹھایا اور گھر سے پیچھے کی طرف میں چپ کر کے روانہ ہو گیا، تاکہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، کوئی اور جا کر یہ 100 اونٹ حاصل نہ کر پائے، میں ہی حاصل کروں، یہ انعام میں ہی حاصل کر پاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں، یہ انوری کی روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا یہاں تک کہ مجھے نظر آ گیا کہ کوئی افراد آگے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر ہے۔ جب میں قریب پہنچا
اس وقت حضرت ابو بکر کی کیا حالت تھی وہ ایک اور روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو پریشانی اور جو فکر اور جو تشویش غار کے اندر تھی دشمن کو دیکھ کر، وہی تشویش حضرت صدیق اکبر کو لاحق ہوئی سراقہ بن مالک کو دیکھ کر، اور وہ تشویش اپنی جان کے حوالے سے نہیں، پچھلے درس کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس پورے سفر کے اندر جہاں کہیں بھی حزن لاحق ہوا، غم لاحق ہوا، پریشانی لاحق ہوئی دشمن کو دیکھ کر، تو وہ ادنا سا درجہ بھی اپنی ذات کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ یہ فکر 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے تھی۔ تو حضرت ابو بکر گھبرا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی دشمن تو پیچھے پہنچ چکا ہے، اگر وہ ایک نیزہ بھی مارے گا تو ظاہر ہے ہم نہیں بچ پائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر غم نہ کرو۔ یہاں بھی وہی تحزن کا لفظ جو پچھلے درس کے اندر گزر چکا ہے کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے۔ خوف اپنی ذات کے ڈر کے بارے میں ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے اپنے کسی دوست اور اپنے کسی جگری یار اور اپنے محبوب اور اپنے شہر کی فراق کا جو غم ہوتا ہے، اس کی جو جدائی کا غم ہوتا ہے، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، بد دعا کے الفاظ بھی نقل ہیں، اللہم اکفنا بما شئت، یہ بڑی مختصر سی جو ہے نا کلمہ ہے، اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ تو جیسے بھی چاہے اپنی قدرت سے تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اس دشمن کے مقابلے میں ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اب یہ سراقہ بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس وقت تو ظاہر مومن نہیں تھے، یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا وہ زمین کے اندر دھنس رہا ہے، حالانکہ وہ مٹی والی زمین نہیں، ریت والی زمین نہیں، بلکہ پتھریلی زمین ہے، اور میں گر جاتا ہوں۔ سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں تو عربی شاہ سوار تھا، میں تو آج تک گھوڑے سے گرا بھی نہیں تھا، آج پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ میں گھوڑے سے گر بھی رہا ہوں اور میرا گھوڑا دھنس بھی رہا ہے زمین کے اندر، زمین بھی پتھریلی ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جن کے مقابلے میں اور جن کا پیچھا اور تعاقب کرتے ہوئے میں آیا ہوں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ غالب ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد میں نے امن کا مطالبہ کیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو آپ کی خبر بھی نہیں دوں گا، اور دشمن آپ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ خیریت کے ساتھ جائیں اور میری طرف سے آپ کو پریشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر راستے میں کوئی اور شخص ملا جو آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہا ہوگا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو واپس بھیج دوں گا۔ اب سراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، گھوڑا زمین سے نکل گیا، اور سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر کچھ زیادہ راہ لیا ہوا تھا، میں نے حضور کی خدمت، ابھی تک ایمان نہیں لائے، میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ قبول کر لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرمانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ لیکن ہماری خبر کسی کو نہ کرنا۔ حضرت سراقہ بڑے ہوشیار بھی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کی زبانی امان کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ مجھے امان دے دی گئی ہے، آپ کی طرف سے پناہ دے دی گئی ہے، تو میرے لیے بہتر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کل میں کسی مسلمانوں کی جماعت کے قبضے میں آ جاؤں، ان کے تسلط میں آ جاؤں، تو وہ مجھے مار دیں۔ جب آپ کا لکھا ہوا یہ امان نامہ میرے پاس ہوگا تو میں ان کو دکھا دوں گا، اپنی جان بخشی کرا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عقبہ بن ابی معیط جو کہ ساتھ تھے، بلکہ عامر بن فہیرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے، حضور نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ چمڑے کی ایک جو ہے نا کھال کے اوپر اس کو لکھ کے دے دیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان دے دی گئی ہے۔ اور پھر ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں اس واقعے کے بعد سیرت کی کتابوں میں، آپ حیران ہوں گے کہ یہی سراقہ بن مالک جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت یہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور آ کر سب سے پہلے اپنے پاس وہ محفوظ کیا ہوا تھا جس کے اوپر وہ امان نامہ لکھا ہوا تھا، اور آ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی میری جان بخشی کر دیں، اس لیے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آیا تھا اور آپ نے مجھے یہ امان نامہ لکھ کے دیا تھا، اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ میری جان بخشی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اے سراقہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج یوم وفا کا دن ہے، ہم تو وفا کر رہے ہیں، اگرچہ مکہ والوں نے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، آج معافی کا دن ہے،
اس لیے تم امن سے سکون سے یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی چھیڑے گا نہیں۔ روایات میں آتا ہے سراقہ بن مالک کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اب آپ نے جو میرے ساتھ جس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اب میں کہاں جا سکتا ہوں؟ اپنی آغوش میں مجھے لے لیجیے اور کلمہ پڑھا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ سراقہ بن مالک اس موقع پر ایمان لے آتے ہیں۔ اچھا، جب سراقہ بن مالک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ امان نامہ حضور نے حوالے کیا اور حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کسی کو خبر نہ دینا۔ سراقہ کہتے ہیں، اس حدیث کا تسلسل دوبارہ درمیان میں ایک ضمنی واقعہ آ گیا تھا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں آنے لگا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن ہوں گے، کسرا کے کنگن، اور تم اس وقت مسلمان ہو چکے ہوگے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئی فرما رہے ہیں، ابھی یہ سفر مدینہ ہے، ہجرت کا سفر ہے، سراقہ اسلام بھی نہیں لائے، ابھی تک کوئی غزوہ بھی نہیں ہوا، ابھی تک کسی قسم کے کوئی ایسے آثار بھی نہیں ہے کہ کافروں کے اوپر ظاہری اسباب نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا یقین کامل تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی بتلا دیا تھا۔ حضور نے فرمایا سراقہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کسرا عرب کے بادشاہوں کو، فارس کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ دور فاروقی کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب مدائن فتح ہوا اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کے تمام تر ملبوسات، اس کا شاہانہ لباس، اس کے کنگن اور اس کے تمام تر زیورات جب مال غنیمت کے اندر لائے گئے اور مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ دیے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کسرا کو، سراقہ کو بلاؤ۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کو بلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ سراقہ، تمہیں کوئی پیشن گوئی یاد ہے جو حضور نے تمہارے ساتھ کی تھی؟ سراقہ کہنے لگے کہ مجھے بالکل یاد ہے۔ تو فرمانے لگے یہ اٹھاؤ کنگن اور سب سے پہلے تم پہنو تاکہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہو جائے۔ چنانچہ دور فاروقی کے اندر جب مدائن فتح ہوا، اس وقت کسرا کے جو کنگن تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق سراقہ کو پہنائے اور اس کے بعد باقی جتنے زیورات تھے وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ بہرحال یہ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ سراقہ کیونکہ بہت کم عرصہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں رہے، بہرحال ان سے پھر بھی 19 روایات ذخیرہ احادیث کے اندر منقول ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے ذخیرہ احادیث کے اندر 19 احادیث مبارکہ منقول ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث بھی سن لیجئے، ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی آپ بتائیے کون شخص جنتی ہے اور کون شخص جہنمی ہے، خلاصہ بتا دیجیے، شارٹ۔ اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے حضور سے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں آسان سی علامت نہ بتلا دوں؟ جو شخص اپنے مزاج کا دھیما ہے، گفتگو کے وقت تواضع ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بڑے تواضع کے ساتھ ملتا ہے، زیر دست رہتا ہے، تو سراقہ یہ یاد رکھ لو کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اور جس شخص کی چال کے اندر، بول کے اندر، رویے کے اندر اکھڑا پن ہو اور وہ متکبرانہ لہجے میں بات کرتا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سراقہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج بھی ہمارے یہاں کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر اگر کہ ہمارے پاس آس پاس رہنے والے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوں گے، ہمارے محلے دار ہوں گے، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی سلام دعا کا موقع آتا ہے تو بڑے اکھڑے پن میں وہ جو ہے ان کا رویہ ہوتا ہے جس سے دلی اذیت بھی پہنچتی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواضع اور عاجزی یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، اکھڑاپن، تلخو ہونا اور لہجے کا کرخت ہونا اور تکبر کی چال اور تکبر کی جو قال ہے اور بول چال ہے یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے 19 روایات منقول ہیں ذخیرہ احادیث میں۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں۔ اچھا، اسی میں ام معبد رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائی، ان کے شوہر ابو معبد بھی ایمان لائے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے ہیں غار ثور سے، راستے میں بھوک لگی ہوئی تھی، ساتھ کچھ لوگ بھی موجود تھے، ایک خیمہ نظر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اس خیمے سے ہمیں کوئی چیز قیمت مل جائے، ہم پتہ کر لیتے ہیں کوئی چیز مل جائے، کھجور ہے، دودھ ہے، تاکہ ہم سفر کے اندر مشقت میں ہیں تو یہ بھوک کی مشقت ختم ہو سکے۔
چنانچہ اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہیں اور ان کا نام ہے ام معبد رضی اللہ عنہا، ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوئی، حضور نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی چیز گھر میں کھانے پینے کی موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگی کیا خیال ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کہے بغیر آپ سے نہ پوچھتی۔ یہ عرب کا رواج ہے اور یہ صحابت یہ ہے ان کی کہ جب بھی کوئی مہمان جاتا ہے تو عرب کی خواہش یہ ہوتی ہے، سنت بھی یہی ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان جائے تو مہمان کو کسی قسم کی تقاضے کی نوبت نہ آئے، بلکہ یہ جو میزبان ہے گھر میں جو کچھ بھی رکھا ہے وہ پیش کر دیں۔ یہ عرب کی آج بھی عادت ہے، اگرچہ کم ہو گئی ہے، ورنہ آپ پہلے کتابوں کے اندر پڑھیں گے وہ عرب اتنے سخی ہوتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ لے آتے تھے۔ کچھ نہیں ہے، ایک بکری کھڑی ہے اس کو پکا کے لے کے آئیں گے، کچھ نہیں ہے گھر میں اونٹ ہے، مہمان ایک ہے۔ ایسی جو ہے مختلف روایات آپ کو ملیں گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات زندگی کے اندر کہ صحابی کے پاس کوئی شخص مہمان ہوئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اونٹ موجود تھے، ایک مہمان کے لیے ایک اونٹ ذبح کر دیا۔ یعنی یہ عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فیاضی اور سخاوت اور سنت یہ ہے مہمان نوازی کے بارے میں سن لیجیے، سنت کہ جب مہمان آئے گھر میں جو کچھ موجود ہے اس کو حاضر کر دینا چاہیے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم تکلفات کے بڑے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یعنی ایسے متکلف انداز میں تکلفانہ انداز سے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ اگر بیچارہ وہ شریف ہے، معزز مہمان ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی بے تکلفی نہیں ہے، ہمارے پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کا یہ اکرام کروں یہ اکرام، وہ بیچارہ کہتا ہے کہ نہیں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک مہمان یہ ہے مثال کے طور پر، اور وہ سردی میں آپ کے پاس آیا ہے، میرے پاس آیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، اور میں اسے پوچھتا ہوں کہ ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا، اور بعض اوقات پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ معزز بندہ جس کی کوئی بے تکلفی نہیں ہوتی وہ شرماتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ ٹھنڈا چلے گا، میں اسے کہوں کہ گرم چلے گا۔ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مہمان گھر میں آیا ہے تو گھر کے اندر جو کچھ پڑا ہے اجر کی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، مہمان کے اکرام کے لیے پیش کر دینا چاہیے۔ اب یہ پھر مہمان کی سلیکشن ہوگی کہ وہ اس میں سے کون سی چیز اٹھاتا ہے کون سی نہیں اٹھاتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ یعنی ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ میزبان نے 12 ڈشیں رکھ دی، 13 رکھ دی، 15 رکھ دی، جو کچھ بھی تھا رکھ دیا، مہمان نے صرف ایک سے اٹھایا، مہمان کی مرضی، اس کے اندر کوئی احتیاط ہے، اس کی کوئی پرہیز چل رہی ہے، جو کھا لے جو چھوڑ دے۔ ہاں اگر آپ کے کوئی ایسے شیف ہیں جن کے ساتھ بے تکلفی ہے اور وہ بیمار چل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے پوچھنے سے ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ بتا دیں کہ بے تکلفی میں، تو ان سے پوچھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر ہمارا انداز ایسا تکلفانہ ہوتا ہے کہ جب میزبان پوچھتا ہے کہ کیا کھائیں گے آپ کیا کھائیں گے، وہ بیچارہ اگر وہ شرم کا مارا ہوا ہے تو وہ کہیں گے چھوڑیں گے، حالانکہ بیچارہ بھوکا بھی ہوگا، اور اس میزبان کو بھی پتا ہے کہ یہ مہمان میرے پاس آیا، اتنا سفر کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے یہ سنت ذہن میں رکھیے کہ سنت یہ ہے کہ گھر کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے اجر کی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور مہمان کے اکرام کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، رزق کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ مہمان کی وجہ سے اللہ برکت عطا فرمائیں گے، گھر میں جو کچھ ہو بے تکلف پیش کر دینا چاہیے۔ اس لیے حضرت ام معبد نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کو تو پوچھنے کی نوبت بھی نہ آتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک سامنے بکری کھڑی ہے، کیا اس کا دودھ ہم پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ ام معبد کہنے لگی کہ یہ جو بکری کھڑی ہے یہ تو اتنی کمزور ہے اور اتنی ضعیف ہے کہ یہ تو ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی، میرے خامد جو ابو معبد ہے وہ بکری کا ریوڑ لے کے گئے ہوئے ہیں، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ وہاں بھی نہیں جا سکی۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو دودھ مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمارے نزدیک کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اسے نہیں معلوم تھا ام معبد کو کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی اجازت ہے تو ہم اس کے دودھ نکال لیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد خزاعیہ، ان کا پورا جو نام ہے، قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتی تھی، اس کی اس کمزور تھنوں والی اور بالکل اس کا گوشت ختم ہوا، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، جیسے حضور علیہ السلام نے اس کے تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے، بھر گئے۔ پہلے ایک برتن بھرا، ام معبد کو پلایا، اپنے ساتھ ساتھیوں کو پلایا، 8-10 افراد نے پیا، پھر آپ علیہ السلام نے خود پیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نکالا اپنے ہاتھ مبارک سے، پھر اس کے بعد وہ برتن بھر گئے، ایک نہیں کئی برتن بھر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد ابو معبد آتے ہیں،
جو خامد ہیں ام بابت کے، وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ بڑے حیران ہوئے، تعجب ہوا۔ تو ام مابد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ذکر کیا اور فرمایا کہ ایک نوجوان ایسے آئے تھے، کچھ اوصاف بیان کیے، وہ اوصاف میں بیان کرتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ نوجوان آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ دودھ نکالا ہے۔ اس کے بعد دودھ کے اندر ایسی برکت ہوئی کہ انہوں نے بھی پیا، برتن بھی بھر گیا، الحمدللہ دودھ ابھی بھی موجود ہے۔ ام مابد نے جو اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ حضور کی ملاقات ہو رہی ہے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہو رہی ہے، وہ عورت ایمان والی بھی نہیں ہے، بعد میں ایمان لائی ہے۔ اب وہ اپنے شوہر کو اوصاف کے بیان کر رہی ہے تھوڑی سی ملاقات میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مبارک اوصاف اور اخلاق کا ایک نچوڑ آ جائے گا ہمارے سامنے۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایات خود موجود ہیں، اور حضرت ام مابد رضی اللہ عنہا ایمان لانے کے بعد یہ روایات بیان کیا کرتی تھی۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ ام مابد فرمانے لگی کہ آج ایک میں نے نوجوان دیکھا اپنے شوہر کو، میں اس کا ترجمہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ رأیت رجلا، میں نے ایک ایسا نوجوان دیکھا، ظاہر البذاءۃ، جس کا چہرہ حسن سے کھلا ہوا تھا، چمک رہا تھا، حسن الخلق، اور اس کا پورا جسم جہاں سے بھی آپ دیکھیں تو کہیں آپ کو نقص اور عیب نظر نہیں آتا تھا، پورا جسم حسن کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ ملیح الوجہ، نمکین چہرے والے، ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے لذت محسوس ہوتی تھی۔ اور وہ ایسے نوجوان تھے کہ جب وہ دور سے آ رہے تھے تو دور سے آتے ہوئے بڑے باروق اور بڑے جمیل محسوس ہوتے تھے، خوبصورت۔ اور جب قریب آ گئے تو میں نے دیکھا کہ قریب آنے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین معلوم ہوتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ باروق معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو ہم دور سے دیکھتے ہیں یا ہم نے موبائل کے اندر دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن وہ جب ان سے فزیکلی ملاقات ہوتی ہے، ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح میں تصور کر رہا تھا کہ یہ بندہ اتنا خوبصورت ہوگا، دور کے دیکھنے میں تو خوبصورتی نظر آ رہی تھی، لیکن قریب کی وہ خوبصورتی نظر نہیں آ رہی۔ حضرت ام مابد فرمانے لگی ابو مابد کو کہ ابو مابد، وہ جو نوجوان آج میرے پاس آیا ہے، دور سے میں نے اس کو دیکھا تو انتہائی جمیل، انتہائی باروق، جب قریب آئے تو ان کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، پھر بھی وہ روح اور حسن برقرار تھا اور پہلے سے زیادہ تھا۔ اور پھر آگے وصف بیان کیا، ابو مابد میرے پاس جو آج نوجوان آئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ جب خاموش ہو کے بیٹھتے تھے بڑے باروق ہوتے تھے، اور جب گفتگو کرتے تھے تو بڑے باوقار نظر آتے تھے، اور ان کی گفتگو کا ایک ایک کلمہ ایسا نظر آتا تھا جیسا موتی ہو، موتی، کوئی جملہ اور کوئی کلمہ ان کی گفتگو کا بے مقصد نہیں تھا، لا یعنی نہیں تھا، بے ہودہ نہیں تھا، صاف گفتگو کرتے تھے، میٹھی، حدیث کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ، مٹھاس سے اور شیرینی سے بھری ہوئی گفتگو کرتے تھے، اور گفتگو کے بعد بھی ان کا وقار ختم نہیں ہوتا، بلکہ گفتگو کے بعد تو پہلے سے زیادہ باوقار نظر آتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، خاموشی میں دیکھتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں، کیا وقار ہے، کیا روح ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ان کے بولنے کے بعد ان کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح میرے ذہن کے اندر اس کا خاکہ تھا، اس کی گفتگو کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی شخصیت نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو کے بیٹھے تب بھی باوقار باروق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمائے تب بھی باوقار باروق، اور حضور کی گفتگو کے اندر کوئی ایک جملہ بے مقصد اور لا یعنی نہیں ہوتا تھا، اور حضور کی گفتگو واضح ہوتی تھی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ آج میں اور آپ اپنی گفتگو کا محاسبہ کریں کہ ہم پورا دن رات کو جب جا کر سوتے ہیں تو سوچ لیا کریں آج کے دن کے اندر ہم نے جو کچھ موبائل کے ذریعے گفتگو کی ہے یا کسی مجلس میں بیٹھ کے گفتگو کی ہے، اپنے دوست احباب کے گھر والوں کے ساتھ کی ہے، اس میں کتنی گفتگو بامقصد تھی اور کتنی بے مقصد تھی۔ تو آپ یقین کیجیے کہ اگر ہم محاسبہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری گفتگو کا ایک بڑا حصہ بے مقصد تھا، فضول تھا، لا یعنی تھا۔ یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے، اور حضور جب گفتگو کرتے تھے واضح انداز میں، صاف صاف گفتگو کرنا، لگی گنتی کے بغیر گفتگو کرنا، اور ایسی گفتگو کرنا کہ جس میں کوئی چیز مبہم نہ رہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ آج جب ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کرتے وقت ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا خاصا گفتگو کرنے والا جب کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو گفتگو ایسے مبہم انداز میں کر رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے۔ مبہم گفتگو کرنا اور ایسی گفتگو کرنا جس کے اندر کئی احتمالات ہوں اور گفتگو واضح نہ ہو، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہمیں صاف گفتگو کرنی چاہیے، دو ٹوک گفتگو کرنی چاہیے، واضح گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔
پھر آگے فرمانے لگی میں نے ان کا یہ وصف دیکھا ہے کہ وہ نہ تو اتنے بلند قامت تھے کہ ان کے حسن کے اندر کمی آ رہی، بعض اوقات بہت لمبا بندہ بھی حسین نہیں لگتا، اور نہ ہی اتنے قصیر القامت تھے، چھوٹے قد کے تھے کہ آنکھیں ان کے حسن کو جو ہے کیا ہلکا سمجھیں، بلکہ ان کا قد نسبتاً بلندی کی طرف مائل تھا، نسبتاً بلندی کی طرف مائل تھا۔ یہ بھی دیکھیں بہت سے کم لوگوں کو آپ نے ایسا دیکھا ہوگا جس میں آپ کہیں کہ ہاں جی یہ بالکل پرفیکشن ہے، اس کے اندر پرفیکٹ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمانے لگی اے ابو معبد وہ تو ایسے نوجوان تھے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے ساتھ آیا ہوا مجمع گویا کہ ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھ گئے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تھے تو فوراً تعمیل حکم کی جاتی تھی۔ جب معبد نے یہ اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے اپنے خاوند کے سامنے، تو ان کے خاوند کہنے لگے میں یقین کرتا ہوں یہ وہی قریشی نوجوان ہیں جن کی نبوت کا شعرہ ہم سن رہے ہیں، جن کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، میں اور آپ تم لازمی ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ بعد میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں حضور جہاں قدم فرما رہے ہیں، جہاں قدم رنجا حضور فرما رہے ہیں، وہاں کلمے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ ایک اسلام کی فتح کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بھی جاتے ہیں، جس طرح پہلے سراقہ بن مالک آئے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں، اس طرح اب ایک اور لشکر آیا، وہ بھی حضور کے تعاقب میں 100 اونٹ لینے کے چکر میں تھا، اور اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے۔ 70 لوگوں کے ساتھ، 70 شہسواروں کے ساتھ حضرت بریدہ اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہے ہیں کہ کسی طرح جا کر ان کو پکڑ لیا جائے، سرداران قریش کے حوالے کر دیا جائے اور ہم 100 اونٹ حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے اور ہے بھی بڑا کثیر تعداد میں، گھوڑوں پہ ہے، تو حضرت ابو بکر کو پھر فکر لاحق ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تسلی دی لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لائے، وہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے روب کے ساتھ باوقار انداز میں پوچھا من انت، تم کون ہو؟ تو بریدہ کہنے لگے، بریدہ اپنا نام بتایا، بریدہ، بریدہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، بردن سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا برودت، مزاج کے اندر حرارت ہے، برودت ہے، یہ حکیم حضرات کہتے ہیں، یہ اسی سے نکلا ہے برد، یعنی بریدہ کا معنی ٹھنڈا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من انت، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے بریدہ، اپنا تعارف کرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک شگونی کے طور پہ حضرت ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر اس کے اندر تو بڑا نیک فال ہے، اس کا نام سن کے اس کا مطلب ہے کہ ٹھنڈا ہے، سلامتی والا ہے، اس کا معنی ہے کہ ہمارا معاملہ بھی انشاءاللہ سلامتی والا ہوگا اور ٹھنڈا ہوگا، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ بریدہ بتا رہے ہیں من بنی اسلم، میں بنی اسلم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک فال کے طور پہ، نیک شگونی کے طور پہ فرمایا اے ابو بکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی سلامتی اور عافیت کا ارادہ فرمایا ہے، کوئی مصیبت اور کوئی آزمائش ہمیں اب نہیں آ سکتی، یہ ایک نیک شگونی ہے، اس لیے کہ یہ قبیلہ بنی اسلم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا معنی سلامتی والا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بنی اسلم کی تو کافی ساری شاخیں ہیں، تم بنو اسلم کی کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ تو بریدہ اسلمی کہنے لگے بنی سہم، بنی سہم اس شاخ کا نام تھا، اس قبیلے کا نام تھا۔ سہم کا معنی ہوتا ہے حصہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بڑی نیک شگونی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اسلام میں سے حصہ ملے گا اور تم ایمان لے آؤ گے۔ بریدہ کو کہہ رہے ہیں۔ بریدہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اپنی تسلی کے لیے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پروقار طریقے سے جواب فرمایا جس کے اندر روح بھی تھا، عظمت بھی تھی، وقار بھی تھا۔ حضور نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سننا تھا کہ میرے دل کے اندر محبتوں اور عقیدتوں کے دروازے کھل گئے، اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہی محمد الرسول اللہ ہیں، اگرچہ میں آپ کے تعاقب کے لیے اور آپ کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں اپنے لشکر سمیت، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ صرف بریدہ نہیں بلکہ بریدہ سمیت یہ پورا کا پورا 70 افراد پر مشتمل قافلہ اس وقت مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ اب دیکھیں فتوحات کیسے سفر ہے مشقتوں والا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فتوحات کے مناظر ہیں۔
اب اس کے بعد حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم مدینہ جا رہے ہیں تو کسی شان و شوکت کے ساتھ جانا چاہیے، ہماری بھی پہچان ہونی چاہیے، میری خواہش تو یہ ہے کہ کوئی ایک جھنڈا ہونا چاہیے اور وہ جھنڈا آپ کے آگے آگے ہو تاکہ پتہ چلے کہ قافلے میں کوئی ہیں، کوئی آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ مبارک اتار کر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اس وقت تھوڑی دیر پہلے کافر تھے، مشرک تھے، حضور کے انتہائی بڑے درجے کے دشمن، اور اس کے بعد حضور کی ایسی نظر پڑی کہ اب وہ بندہ مومن بن چکے ہیں اور حضور علیہ السلام کے خادم بن چکے ہیں، جانسار بن چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عمامہ مبارک اتار کر حضرت بریدہ کو دیا اور حضرت بریدہ کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس کے اوپر حضرت بریدہ نے وہ عمامہ لٹکایا ہے جھنڈے کے طور پر، اب یہ قافلہ جھنڈے کے ساتھ جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ عمامہ پہنتے تھے۔ عمامہ آج ہمارے یہاں ایک تو یہ سنت ترک ہو چکی ہے، یعنی لوگ پہنتے نہیں ہیں۔ نہ پہننا کوئی ایسا وبال کا کام تو نہیں ہے، بہت بڑا وبال جسے کہیں، سنت کا ترک ہو رہا ہے، لیکن اس سے بڑا وبال یہ ہے کہ جو لوگ عمامہ پہنتے ہیں پگڑی، ان کو ہم بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون آ گئے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ علیہ السلام نے عام طور پہ سفر میں اور غزوات کے اندر کالا عمامہ استعمال کیا ہے، کالا کپڑا، اور حضر کے اندر اپنے مقام پر آپ علیہ السلام نے عام طور پر سفید عمامہ پہنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام سے اور رنگ بھی حضور علیہ السلام سے کچھ منقول ہیں، زرد رنگ کا بھی، بلکہ جب فرشتے آئے تھے ایک غزوے کے موقع پر تو اس وقت فرشتوں نے زرد رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ایک مستقل صحابی بھی زرد رنگ کا عمامہ پہنتے تھے، لیکن بہرحال حضور علیہ السلام کی مستقل سنت یا سفید عمامہ یا کالی پگڑی اگر ہم پہن سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، حضور کی سنت ہے۔ نہیں پہن سکتے تو کم از کم پگڑی والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اس متروکہ سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام آگے روانہ ہوتے ہیں، روانہ ہو کے آپ علیہ السلام کا پہلا اسٹے ہوتا ہے قباء کی بستی میں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ہے قباء۔ آپ دیکھیں گے ابھی تو ماشاء اللہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جو ہے خیر عطا فرمائے، عرب کے فرمانواؤں کو، کہ انہوں نے باقاعدہ ایک روٹ بنا دیا ہے باقی کہ آپ پیدل بھی جانا چاہیں تو مسجد نبوی سے آپ جو ہے نا مسجد قباء جا سکتے ہیں قباء، اور پیدل جانا چاہیں گاڑیوں پہ، مستقل اسی مقصد کے لیے روٹ بن چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کا پہلا جو اسٹے ہوا وہ ہوا بستی قباء میں، قباء کی بستی میں۔ قباء کی بستی میں انصار رہتے تھے، اور انصار میں ایک قبیلہ تھا بنی عامر بن عوف کا قبیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کے ایک شخص کلثوم بن حدب رضی اللہ عنہ کے گھر اپنا اسٹے فرمایا، قیام فرمایا، وہاں رکے کچھ دن۔ حضور علیہ السلام یہاں رہے، اختلاف ہے 3 دن رہے، 5 رہے، 8 رہے، 10 دن رہے، اختلاف ہے، 12 کچھ دن قباء کی بستی میں رہے۔ اس قباء کی بستی میں رہ کر آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، سب سے پہلا کام۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے خود پتھر اٹھایا اور قبلے کی طرف وہ پتھر رکھ دیا بنیاد کے طور پر کہ یہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے پتھر رکھے، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پتھر رکھے، اس کے بعد تسلسل کے ساتھ صحابہ نے پتھر رکھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور نے صرف ایک پتھر نہیں اٹھایا، بلکہ اس موقع پر جس طرح حضور غزوہ خندق کے اندر خود خندق مبارک کھود رہے تھے، اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اپنے شکم مبارک کے ساتھ لا کر مسجد کی تعمیر میں رکھ رہے ہیں۔ جانسار صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بیٹھیے، آرام کیجیے، ہم حاضر ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس مسجد کی تعمیر کے اندر میں بذات خود بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اسلام کی تاریخ کے اندر، دنیا کی تاریخ نہیں، اس میں تو پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہے، مسجد اقصیٰ کی۔ اسلام کی تاریخ کے اندر سب سے پہلی جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی وہ اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی سے بھی پہلے۔ اب آپ علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، تقویٰ۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ غالباً آیت نمبر 109 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 109 یا 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مسجد کا ذکر فرماتے ہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد پرہیزگاری پر اور تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ بعض مسجدیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد شرارت پر رکھی جاتی ہے، تقوی پر رکھی گئی۔ اور اس وقت بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، مسجد ضرار۔ یعنی آج کے دور میں بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، اگر کوئی بندہ اپنی مسجد کی بنیاد اپنے خاص مسلک کے لیے یا کسی کی چیڑ کے لیے
یا کسی پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے کہ ہماری بھی مسجد ہے، ہم بھی مسجد والے ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی بنیادی مقصد کی خاطر وہ مسجد کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ مسجد تقوی والی نہیں ہوگی، شرارت کی بنیاد پہ اس کی بنیاد ہوگی۔ مسجد کی بنیاد کے اندر صرف ایک عنصر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی مخلوق یہاں کی عبادت کرے گی، یہ مقصد ہونا چاہیے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، سورۃ توبہ کی آیت۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے جو لوگ تھے انصار تھے ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں، ایسے مرد رہتے ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی طہارت کو پسند کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی طہارت کو، یعنی وہ ظاہری طور پر بھی پاک رہتے ہیں، باطنی طور پر بھی پاک رہتے ہیں۔ ان یتطہروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو تو پاک رکھیں اور ان کے دل کے اندر کیا ہو، کسی کے بارے میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، نفرت ہو۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں، انصار صحابہ کی تعریف اور توصیف بیان ہو رہی ہے، اے پیغمبر جس بستی کے اندر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، اس بستی کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں ان یتطہروا، خوب پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خوب پاکیزگی کا ایک مطلب تو یہ ہے ظاہر کی بھی پاکیزگی اور باطن کی بھی پاکیزگی ہے، اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مسجدوں کی بنیاد کا مقصد بھی یہی ہے، مساجد کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے یہاں آئیں تو ہم جیسے ظاہری طور پر پاکیزہ ہو کے آتے ہیں، ہمارے دل بھی ایک دوسرے کے بارے میں پاکیزہ ہونے چاہیے۔ آج دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں منافقت مسجدوں کے اندر رہنے والے لوگوں کی بھی ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر رہنے والے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگوں کے اندر بھی دل صاف نہیں ہوتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دلوں کی پاکیزگی انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہم بستی والوں سے کہ تمہاری پاکیزگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، قرآن کے اندر تعریف بیان کی ہے، تم کیسے پاکی حاصل کرتے ہو؟ کوئی انوکھا انداز ہے پاکی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک عادت ہے، کیونکہ پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی، جب ہم پیشاب کے لیے جاتے ہیں، تقاضے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اس وقت زیادہ تر ڈھیلے استعمال کرتے تھے، جس کے پاس پانی موجود ہو تو پانی بھی استعمال کرتا تھا۔ وہ کہنے لگے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے ڈھیلوں کا استعمال کریں طہارت کے لیے، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال بھی ضرور کرتے ہیں تاکہ ہم مکمل طور پہ پاکیزہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہم نے عبادات کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پاکی بیان فرمائی ہے، اور میرا حکم یہ ہوگا کہ تم اسی پاکی کے اوپر کاربند رہو کہ خوب اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو نماز کے لیے، عبادات کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ نماز کے لیے بھاگتے ہوئے آ کے بس جلدی جلدی وضو کرنا کافی نہیں ہوتا، انتہائی اہتمام کے ساتھ کہ ہم باوضو بھی ہوں، ہمارے کپڑے بھی انتہائی پاکیزہ ہوں۔ بعض اوقات قطرات کے مسائل ہوتے ہیں، قطروں کے، لوگ اس کے اندر توجہ نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور ہمیں واش روم کے اندر بھی طہارت انتہائی اچھے انداز میں کرنی چاہیے۔ وضو کے لیے کہ ہم جب آئیں تو ہمیں طہارت اچھے انداز میں کرنی چاہیے، یہ بھی اس سے ہمیں سبق ملا۔ اس سے آگے بھی چلتے لگیں، ظاہر اب نکاح بھی ہے، وقت بھی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت مبارکہ کا فہم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ